اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑے تحفوں سے نوازا ہے ان میں کتاب اور سنت انسان کے لیے عظیم تر تحفے ہیں۔ توحید کو اپنا کے، ریا سے بچ کے، خلوص کی دنیا میں آ کے، خالص اللہ کا ہو کے، رب کا بندہ ہو کے دنیا میں رب کی نمائندگی کرتے رہنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر بہت ہی خاص قسم کا احسان ہے جو سب کو نہیں ملتا۔ اور رب کا بندہ ہو کے، مالک کا نمائندہ ہو کے اپنی طرز زندگی اور طرز بندگی سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کے مطابق کر لے تو یہ بندے کے لیے سونے پر سہاگا ہے۔ یہ دونوں کام مشکل بھی بڑے ہیں اور آسان بھی بڑے ہیں۔ مشکل اس کے لیے ہیں جو کوشش نہ کرے، اور آسان اس کے لیے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بندہ محنت کر کے دیکھے، تھوڑی کوشش کر کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راہیں بڑی ہی آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں اس مہینے کی مناسبت سے اصحاب رسول، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اہل بیت کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگیاں ہمارے لیے جو مشعل راہ تھیں اور جو ہمیں اس سے نمونے اور سبق اور کردار مل رہے تھے، ہم انہیں بھلا کے گفتار میں آ گئے، ذات بات میں آ گئے، اور ان کے ایمان کے حوالے سے بحث اور مباحثوں میں الجھ گئے۔ لیکن وہ زندگیاں جو خوبصورت، حسین ترین، جمیل ترین، عظیم ترین اور کردار ہی کردار، معیار ہی معیار کی، جو ہمیں ان سے لینا تھا وہ نہیں لے سکے، اس کی چند جھلکیاں ہم دیکھنا چاہیں گے۔ حضرات، میرے سامنے اس وقت سب سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار اور استاذ اور معلم، ہادی اور رہبر اور اہل بیت کے سردار بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے صرف ایک دو مثالیں لینی ہیں، کیونکہ سیرت تو ہمارے سامنے ساری جلی ہے۔ آپ پہ جب پہلی وحی اتری ہے، قرآن مجید کا آخری پارہ ہے، سورہ علق، 5 آیات ہیں۔ ان 5 آیات میں جو پہلا حکم تھا، امت آج تک اس حکم کو ہی نہیں لے سکے، اور بڑا باکمال حکم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلا حکم ہے وقت کے پیغمبر کو، ہادی کو، رہبر کو، رہنما کو، پیشوا اور مقتدا کو، کہ اگر قوم کو لیڈ کرنا ہے، قوم کو پڑھانا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان میں تبدیلی لانی ہے، معیار اور کردار پیدا کرنا ہے، تو میرے محبوب پڑھیے۔ پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے، سمجھانا ہے تو پہلے سمجھ لیجئے، سنانا ہے تو پہلے سن لیجئے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے تو پہلے علم حاصل کر لیجئے۔ حضرات، آج آپ کی اور میری سوسائٹی میں سب سے زیادہ لڑائیوں کا سبب، جھگڑوں کا سبب، تضاد اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں مگر ہم خود محروم ہوتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں مگر علم سے کورے ہوتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری اپنی ہونے والی ہوتی ہے، ہم دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں مگر ہمارے اندر خیر خواہی کا فقدان ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان پڑھ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ میڈیا پہ بیٹھ کے، کیمرے کے سامنے، مائک سامنے رکھ کے بس بولنا سیکھ لے، 2 جملے بولنے کے لیے آ جائیں، اس کی فیلڈ ہے یا نہیں، وہ متخصص ہے یا نہیں، اس نے کچھ جانا ہے یا نہیں، وہ عربی کو سمجھتا ہے یا نہیں، قواعد اور ضوابط اور انشاء سے
تھوڑی بہت اس کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ اور جان پہچان واقفیت یا آشنائی ہے نہیں، کوئی غرض نہیں، بس وہ بول سکتا ہے، بلیار ہے، زبان ہے، وہ دوسروں کو چپ کروا سکتا ہے، وہ ڈانٹ سکتا ہے، وہ رمضان ہو، وہ کوئی دوسرا مہینہ ہو، محرم الحرام ہو، ربیع الاول ہو، یہ بولے جا رہا ہے۔ حالانکہ منبر اور محراب کی پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ پڑھیے، اور آج پوری قوم پڑھنے کو برا سمجھ رہی ہے، مطالعہ ختم، سٹڈی ختم، کتابیں ختم، اوراد ختم، اسے لے گئی ہے ابھی ہوا۔ وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ پڑھانے والے جب نہیں پڑھ رہے تو پھر سیکھنے والے کیا سیکھیں؟